छोटी सी मासूम सी बच्ची सहमी सहमी सी एक साइड पर खड़ी थी। उसका बाप चिल्ला चिल्ला कर उसकी माँ पर चीख रहा था और बेचारी खुद की सफाई तक नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर वो चीख उठी, जिससे उन्हें मार डाला मुझे भी मार डालो, वरना मैं पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करवाऊंगी। उसकी माँ ने धमकी दी। फिर उसके बाप ने उसकी माँ को जोर से धक्का दिया और वो सीढ़ियों से लड़कती हुई नीचे गिरी और किसी पर बस नहीं हुआ। वो दर्द से तड़प रही थी, मगर उसका बाप पास खड़ा तमाशा देख रहा था। उस बच्ची की आंखों में मजीद खौफ झलकने लगा। आवाज जैसे हलक में कहीं फंस चुकी थी। फिर उसकी माँ ने वहीं पर अपनी जान दी थी, मगर उसके बाप ने एक बार भी पलट कर ये नहीं सोचा कि इस मासूम सी बच्ची का क्या होगा, जिससे इतनी छोटी उम्र में उसकी माँ बिछड़ गई। मगर वो शख्स तो चाहता ही यही था, ताकि उसकी बहन की अयाशी आज़ादी के साथ जारी रहे। उस शख्स ने अपनी आज़ादी तो पा ली, मगर उस मासूम बच्ची का बचपन जैसे दुखों से भर गया था। वो 8 साला लड़का अभी अभी गाय से खेल कर आया था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो अंदर से ऊंची ऊंची आवाज से उसका बाप बोल रहा था। वो जल्दी से लाउंज की खिड़की में से अंदर झांकने लगा। आवाज को नीचे रखो, तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, वरना मैं तुम जैसे लोगों को जूती की नोक पर भी नहीं रखता। मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि ये डील से खुद ब खुद हट जाओ, वरना दूसरी सूरत में अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं कभी भी इससे पीछे नहीं हटूंगा, तो मुझे हटा नहीं सकते। ये डील मुझे मिली है और मैं इसको पूरा करके दम लूंगा। उसके बाबा ने उस शख्स की बात के जवाब में फौरन कहा। वहां बैठा शख्स अजीब से अंदाज में कहकहा लगा कर हंस पड़ा। कमाल है पाशा साहब, जब मैंने कह दिया कि तुम पीछे हट जाओ और अपनी जान बचा लो, तो तुमने मुझे सीरियस लेना चाहिए। क्योंकि क्यों अपनी जिंदगी को खराब करना चाहते हो? तुम्हारा बेटा है, उसके साथ अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से गुजारो और मेरी राह में ना पड़ो, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई कदम कर चुका हूँ। अब कोई मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ सका, और तुम्हें भी मैं इस तरह कत्ल करूंगा कि लोग जान ही नहीं पाए कि तुम कत्ल हुए हो या हादसे का शिकार। वो शख्स सब पाक लहजे में बोला, तुम्हें जो करना है करो, और अब इस वक्त दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा कि तुम मेरे घर आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। उसके बाबा शहबाज पाशा ने तलख लहजे में कहा तो वो शख्स चुपचाप उठकर वहां से चला गया। अगली सुबह उसके मामा बाबा मुझे स्कूल छोड़ने के बाद वापस आ रहे थे, जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों मौका पर ही जान बहक हो गए। उस मासूम से बच्चे की जैसी दुनिया ही अंधेर हो गई थी। वो 10 साला बच्चे के जहन में कल वाले शख्स के अल्फाज गूंजने लगे। अंकल, जो शख्स कल आया था उसी शख्स ने मेरे माँ बाबा को कत्ल करवाया है, और मुझे उसे सख्त से सख्त सजा देनी है। वो 10 साला लड़का सर लहजे में बोल रहा था और उसका मैनेजर उसे हैरानगी से देख रहा था। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। सर को आज सुबह भी धमकी मिली थी, मगर सर ने इस बात को सर पर सवार ही नहीं किया, और दोपहर में ये हादसा हो गया। लेकिन हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मैनेजर ने अब चुपदा लहजे में कहा। उस 10 साला बच्चे ने गुस्से से मुट्ठियां बेच ली। फिर वो अपने मैनेजर के जेरे साए ही पला। उनकी पाशा इंडस्ट्री मुसलसल लॉस का शिकार थी, मगर जैसे इसने इस कंपनी को देखना शुरू किया, उसके सारे बिजनेस राइवल्स हैरान रह गए। वो करते करते इस कदर बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था कि उसकी शख्स की आंखों में खतरने लगा, जिसने उसके माँ बाप को कत्ल किया है। हमें लगता है कि हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए, उसके मैनेजर ने आहिस्ता से कहा। फिक्र मत कीजिए अंकल, मुझे कुछ नहीं होगा, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैं शख्स को बर्बाद न कर जाऊं। उसने बरसों पहले मेरे दिल पर हाथ मारा था। मैं भी उसके जिगर के टुकड़े को पाश पाश कर दूंगा। मैं उसकी बेटी को बर्बाद करके उसे जमाने भर में रुसवा करूंगा। उसके लहजे में दरिंदों जैसी कराहट थी। फिर मैनेजर ने चुपचाप सर झुका लिया। मुझे मालूम था कि वो अब इरादा बांध चुके हैं, तो उसे 1 इंच पीछे नहीं हटाया जा सकता। उसकी आंख खुली तो घड़ी पर टाइम देखते ही वो जल्दी से उठकर बैठ गई, और फिर तेजी से वो वार्डरोब की जानी पड़ी और अपने कपड़े निकाल कर वो फ्रेश होने चली गई। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर नीचे आई तो उसके बाबा नाश्ते की टेबल पर ही मौजूद थे। उसने सलाम किया तो उन्होंने महज सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। उसकी सर से पाँव तक टनकीली निगाहों से देखा था। भाई साहब, मैं तो कहती हूँ अब इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और इसकी रुखसती कीजिए, उसकी पुप्पो ने कहा तो वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई। हाँ, तुम देख लो, अगर कोई पसंद आता है तो उन्हें कहो घर आकर इसे एक नज़र देख ले, फिर अगर बात चली तो ठीक है। उसके बाबा ने हमेशा की तरह सारा मामला उसकी पुप्पो के सुपुर्द कर दिया था।
اس نے بمشکل تھوڑا سا ناشتہ زہر مار کیا اور پھر سلام کرتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ جب باہر نکلی تو معلوم ہوا کہ پھپھو کی بیٹی صاحبہ ڈرائیور کے ساتھ کالج کے لیے نکل گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں چنچلا دی اور پھر باہر نکلی اور باہر سے ایک رکشہ کروا کر وہ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی یونیورسٹی پہنچتے ٹائم ہو چکا تھا۔ اس کی اتنی گندی عادت تھی کہ اسے صبح جلدی اٹھنا ناممکن لگتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نائلہ اس کی پھپھو کی بیٹی اسے لیے بغیر کالج چلی جاتی تھی۔ اسی لیے اسے یا تو بس میں یا پھر رکشہ میں جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر اوقات لیٹ ہو جاتی تھی۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو پہلے سے پروفیسر کلاس میں تھے۔ یہ کون سا ٹائم ہے مس انابیہ؟ آپ کے اندر ٹائم کی پابندی کب آئے گی؟ ہمیشہ کی طرح آپ میری کلاس میں لیٹ ہیں، کیا یہ خاص طور پر میرے ساتھ آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ پروفیسر نے جواب چبا چبا کر پوچھا تھا۔ تو وہ شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ اسٹوری سر رکشہ نہیں مل رہا تھا تو اسی لیے لیٹ ہو گئی، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ تو پروفیسر نے افسوس سے سر ہلایا۔ پھر انہوں نے آنے کی اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوئی۔ ساری کلاس کی چیئرز فل تھی۔ اس نے دیکھا بس احمد کے ساتھ بڑی سیٹ خالی تھی۔ شکریہ ادا کیا اور دب کرتی احمد کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اسے دیکھتے احمد مسکرایا۔ کب اپنی حرکتوں سے باز آؤ گی؟ کبھی تو جلدی آ جایا کرو۔ احمد نے اسے محبت سے ڈانٹا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ احمد سے ملاقات کیا ہے کچھ مہینے پہلے ہوئی تھی اور اس سے پہلے اس کی یونیورسٹی میں کسی سے نہیں بنتی تھی، اور جب سے احمد آیا تو تب سے وہ صرف اسی کے ساتھ بات چیت کرتی تھی۔ اس نے جب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اسے چپ چاپ اس کی دوستی کو ایکسیپٹ کر لیا۔ احمد بہت اچھا تھا۔ وہ ساری کلاس کے لڑکوں سے زیادہ شریر، سلجھا ہوا نیک اور سمجھدار تھا۔ وہ کچھ تھا بھی کہ ساری کلاس میں سے الگ اور عمر میں بھی زیادہ، لیکن لڑکیاں سے دیکھ کر آہیں بھرتی تھی۔ میں تو اس نے نہ کسی کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی سے بدتمیزی اور جھگڑا کرتا تھا۔ اسی لیے انابیہ کی بس اسی کے ساتھ بنتی تھی، کیونکہ انابیہ کے مزاج بھی کچھ اسی کے طرح تھا۔ وہ بہت کی دھیمے مزاج کی اور سلجھ جو لڑکی تھی، نہ کبھی کسی سے پنگا لیا اور نہ کبھی کسی کے ساتھ کبھی بدتمیزی کی۔ وہ دوست بھی کم بنانے کے قائل تھے۔ یہی حال احمد کا تھا۔ دونوں کا مزاج ملتا تھا، تو دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ اب تو انابیہ کو اسی دیکھ کر اپنا ہم سفر ایسا ہو یہ خیال آتا تھا، کیا کروں یار، میں خود اپنی اس عادت سے بہت تنگ تھا۔ میں تو بہت کوشش کی کہ جلدی پہنچو، لیکن ہمیشہ کی طرح آنکھ ہی نہیں کھلی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ پروفیسر ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مسٹر انابیہ، اگر آپ آ ہی گئی ہیں تو پلیز ذرا لیکچر کی طرف توجہ دے دیں آپ، کیونکہ اس بار اگر آپ کے مارکس کم آئے تو میں آپ کو سزا دینے سے خود کو روک نہیں پاؤں گا، اور نہ ہی آپ کی یہ معصومیت میں آؤں گا۔ پروفیسر نے طنز کیا تو وہ پورے حال میں ہنسی کچی۔ وہ شرمندہ سی ہوتی ہے پڑھائی کی طرف توجہ کر گئی۔ لیکچر لینے کے بعد پروفیسر کالج کلاس سے باہر نکل گئے تو وہ سکون سے کچھ ایزی ہوتی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ عامر، تم نے میتھس کے نوٹ بنائے ہیں تو پلیز مجھے دے دو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، اور ان کی تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ شاید اسی لیے میں روز لیٹ ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے ان کی کلاس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ بہت بورنگ ہے یہ۔ ویسے میرے خیال میں تو میتھ ہی بورنگ ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، مجھے جلدی سے نوٹس دے دو۔ وہ جلدی سے اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو احمد نے ہاتھ پر اپنے بیگ سے نکالتے ہوئے نوٹس رکھے۔ وہ کبھی خود بھی پڑھ لیا کرو، تم گھر بھی کرتی کیا ہو سارا دن؟ اس نے آج ضد ہوتے ہوئے پوچھ ہی لیا تھا تو انابیہ نے اپنے پورے دان نکالے۔ تمہیں بتاؤں گی کبھی فرصت میں۔ وہ بات بدل گئی۔ آنکھوں کے سامنے بہت سارے مناظر ابھرے، پھر آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ 4 لیکچر مزید گزر چکے تھے، اب وہ لوگ فری تھے۔ چلو نا احمد، کینٹین میں کچھ کھانے چلتے ہیں۔ میں نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ تمہیں پتا نہیں، پتا میرے گھر میں ایک جلاد قسم کی خاتون رہتی ہیں، اور انہیں میرا کھانا پینا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے میں اکثر بھوکھی رہتی ہوں، کیونکہ ان کی باتوں کی وجہ سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے، اور پھر بعد میں جب باتوں کا اثر زائل ہوتا ہے نا تو وہ بھوک جاگ جاتی ہے میری۔ وہ ابھی بھی مسلسل بولتی ہی جا رہی تھی، مگر احمد سر جھکائے ہوئے اپنی پڑھائی میں مصروف تھا، جیسے اس سے لازم کام کچھ ہو ہی نہ۔ تم سن کیوں نہیں رہی ہو احمد؟ میں تم سے کچھ بول رہی ہوں، چلو نا کینٹین چلتے ہیں۔ وہ جو بیٹھا سنجیدگی سے اپنی پڑھائی کر رہا تھا، انابیہ کے بار بار بازو ہلانے پر ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ پلیز انابیہ، یہ میری اسائنمنٹ لاسٹ پہ ہے، مجھے کمپلیٹ کرنے دو، اور اب مجھے تنگ مت کرنا۔
अनाबिया का पूरा मुंह खुल गया। अब इस तरह मत करो ना अहमद, प्लीज चलो ना चलते हैं, बाद में आकर अपनी असाइनमेंट पूरी कर लेना प्लीज मेरी खातिर। तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारे बगैर कैंटीन में जाना अच्छा नहीं लगता। उसने बहुत प्यार से कहा, नहीं मुझे नहीं जाना क्योंकि मैं प्रॉपर नाश्ता करके आया हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हो लेट लती। वो मुंह बनाकर बोला, प्लीज अहमद उठो ना। अब उसका गाल थपथपा रही थी। न चाहते हुए भी अहमद को उठना पड़ा। वो दोनों कैंटीन में बैठे खाना खा रहे थे। अनाबिया उसके साथ बातों में मसरूफ थी। एक बात तो बताओ, तुमने कभी अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, कैसे हैं, तुम लोग कहाँ रहते हो, किस तरह के हालात है? वो जैसे एक्साइटेड सी होती सारी बात जानने की कोशिश कर रही थी। अहमद ने उसे बहुत गहरी निगाहों से देखा। क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? उसकी बात पर अनाबिया हंस पड़ी। बस वैसे ही पूछ लिया, वैसे भी अब तो हम दोस्त हैं, इतना तो बता ही सकते हो ना। उसने कंधे चकाते हुए सारा सी वजाहत की। मेरे वालिदैन का ताल्लुक एक मिडिल क्लास कराने से है। मैं यहाँ स्कॉलरशिप के जरिए अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा हूँ। वालिदैन दूसरे शहर में रहते हैं और मैं यहाँ एक जानने वाले के साथ रेंट के फ्लैट में रहता हूँ। साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कर लेता हूँ ताकि अपना खर्चा पानी खुद उठा सकूँ। उसकी बात सुनते ही अनाबिया हैरान हुई थी। वाओ, तुम कितने हार्ड वर्किंग हो अहमद, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। उसकी बात सुनते ही अहमद मुस्कुरा दिया। और तुम मुझे अपने बारे में बताओ, इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे खासे खाते पीते घराना से ताल्लुक रखती हो, तुम्हारे पहनने ओढ़ने का ढंग ही बता देता है। उसकी बात सुनते अनाबिया मुस्कुरा दी। हाँ ऐसा ही है। वैसे देखो तो थे, हम इतने महीनों के साथ साथ पढ़े हैं मगर कभी इस टॉपिक पर बात ही नहीं हुई। वैसे तुम मुगल एम्पायर्स के बारे में जानते हो? उसने कुछ राजदाना अंदाज में चुप कर अहमद के कान में सरगोशी की। अहमद ने भी इस बात पर सर हिलाया। असल में ना, मुगल एम्पायर मेरे बाप का खड़ा किया गया सारा बिजनेस है और मैं मुगल खानदान की इकलौती चश्मा चिराग हूँ। अपनी बात पर हंसती जैसे अपना मजाक उड़ा रही थी। अहमद की आंखें हैरत से पूरी खुली थी। क्या तुम इतनी अमीर और इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखती हो? उसे जैसे 440 वोट का करंट लगा था। उसने वाकई अंदाजा नहीं लगाया था। अनाबिया ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें पता है, मैं कॉलेज में जिससे भी दोस्ती करने की कोशिश करती वो लोग मुझसे दूर भाग जाते थे क्योंकि उन्हें लगता है मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है। इसलिए फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में आई तो मैं लोगों से छुपाने लगी कि मैं मुगल खानदान की बेटी हूँ, क्योंकि कॉलेज में मेरे साथ ऐसा ही होता था। लेकिन फिर भी लोग ये जान गए, कोई क्लास में मेरे साथ बैठना ही नहीं चाहता, ना कोई दोस्त मुझे समझता है, ना कोई दोस्त बनना चाहता है। अगर कोई बनना भी चाहता है ना तो उसका कोई ना कोई मुफाद होता है। इसलिए मैंने ये बात को बिल्कुल ही दबा दिया, तुमसे भी जिक्र नहीं किया। लेकिन तुम एक वाहिद हो जो मेरे साथ बैठी मेरी दोस्त बनी है। थैंक यू सो मच अहमद, तुम बहुत अच्छे हो। और अहमद के हाथ पर हाथ रखकर अपने दिल के जज्बात का इजहार करके अहमद भी इसकी बात पर मुस्कुरा रहा था। अच्छा, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है? अहमद ने अगला सवाल किया। डैड तो अक्सर बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, उनका होना ना होना बराबर है। इसके अलावा ढेर सारे मुलाजमीन हैं। मेरी फुप्पो उनके बच्चे हैं, वो भी यहीं पर रहते हैं। और तुम्हारी मामा? अहमद के सवाल पर एकदम से अनाबिया के लब जैसे किसी ने सी दिए। क्या हुआ, मैंने कुछ अनोखा सवाल पूछ लिया? कितनी देर खामोशी महसूस करते अहमद बोला तो अनाबिया ने नफी में सर हिलाया। नहीं, वो एक्चुअली उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी माँ को मरा हुआ कैसे बोला करूँ, इसलिए मेरी जुबान रुक जाती है। उसकी आंखों में नमी इकट्ठी हुई तो अहमद को बुरा लगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। आई एम रियली सॉरी अनाबिया। वो बेसाख्ता अनाबिया का हाथ अपने हाथों में ले गया। उसका लम्स, उसकी मोहब्बत, उसका इज़्ज़त से देखना अनाबिया को बहुत अच्छा लगा। वो ऐसी मोहब्बत और केयर के लिए बरसों से तड़प रही थी। वो जानती थी इसका बाप कभी भी इसकी शादी एक ऐसे मिडिल क्लास इंसान से नहीं करेगा। उसके गले में आंसुओं का गोला सा अटका और बेख्तियार उसके हलक से एक सिप की चिनक ली। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अहमद उसे देखते ही चौंक गया। फिर अचानक ही उसके चेहरे का रंग मजीद बदलने लगा, यहाँ तक कि चेहरे पर नन्हे मुन्ने पसीने के कतरे नमूदार हुए। और दिल तो ऐसे था जैसे अभी सीने से बाहर निकल कर उसके हाथ में आ जाएगा। क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक हो ना? अहमद ने परेशान होते हुए पूछा। वो बमुश्किल अपना हाथ अहमद के हाथों से आज़ाद करवा पाई। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। वो उठी और कैंटीन से बाहर निकल गई। उसके दिल पर यकायक बहुत ज्यादा बोझ आन पड़ा था। अहमद परेशानी से उसे जाते हुए देख रहा था। ये इतनी परेशान क्यों रहती है? वो खुद ही से सवाल पूछ रहा था मगर जवाब कहीं नहीं था। मजीद कई दिन गुजर चुके थे। छुट्टी का दिन था, उसे देखने के लिए कुछ लोग आए थे।
اور انہوں نے دیکھتے ہی پسند کر دیا تھا، اور شہرت نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی، انگوٹھی پہنا کر بات پکی کر دی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے بے حس باپ کی جانب دیکھا، جس نے ایک بار بھی تحقیق کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ لڑکا کیا ہے اور کیسا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مہمان واپس کیے تو وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھے سسکیوں سے رونے لگی۔ وہ مسلسل کل رات سے رو رہی تھی، اس کی وجہ سے اس کی حسین آنکھیں قیامت خیز لگ رہی تھی۔ وہ اگلی صبح جب یونیورسٹی پہنچی تو خلاف توقع وہ آج جلدی پہنچ چکی تھی۔ احمد نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ سورج آج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلا ہے، احمد نے اس کے کان میں شرارتی انداز میں کہا تو وہ ہنس بھی نہ سکی، بلکہ سر جھکائے وہ اپنی انگلیوں کو باہم پہ بس کیے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ 2-3 پیریڈز کے بعد اچانک سے احمد نے اسے پکارا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، اور احمد اس کی آنکھیں دیکھ کر چونک گیا۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، احمد نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بوجھل لہجے میں بولی، مگر احمد اسے زبردستی کینٹین میں لے آیا۔ آپ بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ احمد نے وہاں آتے ہی سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ پھر وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور 1 مہینے کے بعد شادی ہے، اور شاید میں اپنی پڑھائی کنٹینیو نہیں کر پاؤں گی، وہ آہستہ سے بولی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ اپنی پڑھائی اس طرح بیچ میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ اور یہ اچانک سے شادی کیسے طے کر دی؟ تم نے احتجاج بھی نہیں کیا؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، تم اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو گی اور گھر جا کے شادی کو فی الحال منع کرو گی، احمد نے سخت لہجے میں کہا تو وہ تنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، خیر چھوڑیے، اب میں چلتی ہوں، میرے ڈرائیور انکل مجھے لینے آنے والے ہیں، کیونکہ مجھے اپنی ساس کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے، اور شاید میں کل سے آ نہ پاؤں، میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کو، افسردہ لہجے میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سراسر اگنور کرتے ہوئے وہاں سے باہر کی جانب نکل آئی۔ وہ باہر آئی جب ڈرائیور انکل اسے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے اور اب موبائل چلا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بس بار بار احمد کا خوبصورت چہرہ آ رہا تھا۔ 23 سالہ انابیہ مغل خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، ان میں چمکتی معصومیت، اس کے علاوہ اس کی دودھیا رنگت کسی بھی شخص کو اس کے لیے پاگل کر سکتا تھا۔ مغل امپائر کے اکلوتے مالک شاکر مغل کی اکلوتی بیٹی، اتنی آسائشوں میں پلی لیکن لاڈوں میں نہیں پلی۔ ساری زندگی اس نے کبھی خود کے لیے کوئی فیصلہ تک نہیں کیا تھا۔ اس کے باپ کے پاس ہر ایک سہولت تھی، مگر پھر بھی وہ سالوں سے احساس کمتری میں جی رہی تھی۔ ماں سر پر نہیں تھی، کوئی اسے سمجھنے والا نہیں تھا۔ پھوپھو بس ہر وقت اس پر حکم چلاتی تھی۔ اسے ڈیگریڈ کرنے کا کوئی بھی موقع پھوپھو اور ان کے بچے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، کیونکہ پھوپھو کا شوہر بیرون ملک رہتا تھا۔ زیادہ تر تو ان کے گھر والوں سے پھوپھو کی کبھی بنی نہیں۔ اس کی ذاکر صاحب انہیں اپنے ساتھ ہی مغل ہاؤس میں لے آئے تھے۔ پھوپھو اور ان کے تینوں بچے وہیں رہتے تھے، اس لیے زیادہ تر انابی اپنے کمرے میں ہی غائب رہتی اور انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی سیلف ریسپیکٹ کی دھجیاں بکھیر دی جاتی تھی۔ اس کا باپ اس سے زیادہ اپنے بزنس کی اہمیت دیتا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے باپ کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ہوتا۔ لیکن انابیہ کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، بلکہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے باپ نے شادی نہیں کی، کیونکہ پھر ویسی فرما بردار کوئی دوسری بیوی ملی نہیں کہ اور وہ جانتے تھے کہ اس کا باپ بہت ساری عورتوں کے ساتھ چکر چلاتا ہے، اور وہ نہیں جانتی تھی کس کس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتے مگر شادی نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ وہ مغل ہاؤس سے باہر ہی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کوئی بھی ریلیشن مغل ہاؤس کے 4 دیواری کے اندر نہیں رکھی تھی۔ اس کے لیے باپ کا رویہ بھی اس کے ساتھ فارمل سا رہتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کر دیتا تھا، مگر محبت دینا شاید وہ شخص بھول ہی گیا تھا۔ اب بھی سوچوں میں الجھی تھی کہ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگا۔ وہ ہوش میں آئی، اس نے حیرانی سے سامنے دیکھا۔ کیا ہوا انکل؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، یہ سڑک کے بیچوں بیچ یہ درخت کیسے گر پڑا ہے؟ یہ تک سنسان تھی، کیونکہ اکثر ہی ڈرائیور انکل شارٹ کٹ راستہ دے دیتے تھے تاکہ انابیہ کو جلدی گھر پہنچا سکیں۔ انابیہ نے بھی حیران ہوتے ہوئے سڑک کی طرف دیکھا جہاں پر واقعی ایک درخت گرا پڑا تھا۔ وہ خود حیران ہوئی۔ بیٹا اب گاڑی میں ہی رہنا، میں باہر دیکھ کر آتا ہوں۔ ڈرائیور انکل اتنا کہتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے تھے جب نہ جانے کہاں سے سڑک کے دونوں اطراف سے 4-5 گارڈز نکل کے آئے۔ انہوں نے جھٹکے سے ڈرائیور کے سر پر گن رکھ دی۔ یہ منظر دیکھتے ہی انابیہ کی چیخیں ہی نکل گئی۔
وہ 2 گارڈز گاڑی کی طرف بڑھے، دروازہ کھولا اور انابیہ کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آئے۔ پلیز دیکھو، جو بھی تمہیں چاہیے لے لو، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ گھبرا سی گئی تھی، اس طرح کی صورتحال کا سامنا اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اگلے ہی پل ایک گارڈ نے اس کے چہرے پر کچھ اسپرے کیا، پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دوسرے گارڈ نے پستول کو زور سے ڈرائیور کے سر پر دے مارا اور ڈرائیور وہیں پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ پھر وہ انابیہ کو اپنی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ڈرائیور انکل کو ہوش آئی تو شام کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی یہ بات ذاکر مغل کو بتائی، ذاکر مغل تو جیسے آگ بھگولا ہو گئے۔ بے شک وہ اپنی بیٹی سے اتنا محبت پیار نہیں کرتا تھا، مگر تھی تو بیٹی، اور اپنی بیٹی کی کڈنیپنگ کا مطلب ایک اسکینڈل ہونا، اور وہ کوئی بھی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ شہر کے سب سے بڑے اور مشہور بزنس مین تھے۔ سارے شہر کی پولیس کو انہوں نے خفیہ طریقے سے انابیہ کو ڈھونڈنے میں لگا دیا، مگر انابیہ کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ آج دوسرا دن تھا، یونیورسٹی نہیں آئی تھی انابیہ، اور احمد پریشان سے بیٹھا تھا۔ جب تک انابیہ یونیورسٹی آ کر کے باتیں نہ کر لے، سے تنگ نہ کر لے، احمد کو سکون نہیں ملتا تھا۔ شاید پچھلے 48 دن سے اس نے انابیہ کو 200 بار فون کر لیے تھے، مگر انابیہ کا موبائل مسلسل بن جا رہا تھا۔ کہاں چلی گئی انابیہ؟ پہلے تو بتا دیتی کہ وہ کیوں نہیں آئی، لیکن آج اس نے احمد کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کوئی اطلاع دی تھی۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو دیکھا ساری کلاس عجیب چہمگوئیاں کر رہی تھی، اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آج تیسرا روز تھا، پھر جو ہے انابیہ نہیں آئی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکی احمد کے پاس آ کر بیٹھی۔ احمد نے غصے سے دانتوں پر دانت جمائے۔ شیوپی، یہ انابیہ کی سیٹ ہے، اٹھو یہاں سے، اس نے یہاں آ کر بیٹھنا ہے۔ احمد کچھ غصے سے بولا کیونکہ ہمیشہ ہی وہ اس کے ساتھ والی سیٹ انابیہ کی ہوتی تھی۔ نہیں بیٹھ سکتی؟ تم نے وہ نیوز نہیں سنی؟ انابیہ کڈنیپ ہو گئی ہے۔ الفاظ تھے جسے پگھلتا ہوا سیکھا جو احمد کو اپنے کانوں میں جاتا محسوس ہوا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اگر وہ 2 دن یونیورسٹی نہیں آئی کہ تم لوگ کیا خود سے ہی من گڑت باتیں سوچا کرتے ہو؟ اس نے ساری کلاس کو دیکھتے ہوئے اونچے لہجے میں کہا اور بھاگ پڑے۔ ارے اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی اور ایسا شخص جو بزنس کی دنیا میں بے تاج بادشاہ کہلائے گئے، تو پھر ان کے ہزاروں دشمن بھی تو ہوں گے، اور ان کی اکلوتی بیٹی ہے انابیہ مغل۔ کیا اس کو تمہیں نہیں بتایا؟ نہیں۔ اوف، اس نے کیسے بتایا ہوگا بھلا؟ تمہارا اور اس کو میچ ہوئی تھوڑی تھا۔ تم ٹھہرے ایک مڈل کلاس سے سادہ سے لڑکے اور وہ محلات میں رہنے والی شہزادی، اسے بھول جاؤ احمد، اور ہم پر توجہ دو۔ ہمارے والدین انابیہ کی طرح بہت امیر نہیں ہیں، مگر پھر بھی تمہیں داماد بنا ہی لیں گے۔ وہ ساری کھلکھلا کر ہنس پڑی گئی، اور احمد کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم لوگ جانتے ہی کیا ہو؟ دوستی میں امیری غریبی میٹر نہیں کرتی، اور انابیہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ خبردار اس کے بارے میں کوئی بھی بکواس کہی تم لوگوں نے، میں چھوڑوں گا نہیں میں۔ وہ غصے سے کلاس سے باہر نکل آیا، مگر کلاس سے باہر آتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس کے پیچھے ہی پرنسپل صاحب لپکے اور ان کے چہرے پر سنجیدگی تاری تھی۔ اپنے باہر آتے ہی اس نے ان کے بارے میں جاننا چاہا تو واقعی نیوز سچی تھی۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ اونچی آواز میں بڑبڑایا، ساتھ اس نے کی نکھیوں سے پرنسپل صاحب کو دیکھا۔ میں انابیہ کو ضرور ڈھونڈوں گا، وہ کہتا ہوا باہر کی جانب بھاگا۔ وہ تو انابیہ کے خاندان میں سے کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، پھر وہ انابیہ کو کہاں ڈھونڈے گا؟ وہ جلدی سے اپنی بائک کی طرف بھاگا، اور اب وہ جو راستے پر جا رہا تھا جہاں سے انابیہ غائب ہوئی تھی، وہاں پر صرف سنسان جنگل تھا۔ ہو سکتا ہے انابیہ یہاں کہیں ہو، آس پاس کسی گھر میں، کسی فارم ہاؤس میں۔ اسے انابیہ کو ڈھونڈنا تھا کیونکہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اور وہاں آ کر ارد گرد اسے تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر گزری اور ایک گاڑی رکی اور اس میں سے پرنسپل صاحب باہر آئے۔ مجھے لگا کہ اس کڈنیپنگ کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ خیر، تمہیں اتنا پریشان دیکھ کر میرا شک دور ہو گیا، لیکن مجھے آج بھی سمجھ نہیں آئی کہ تم نے آج سے چند مہینے پہلے مجھے پیسے دے کر مغل صاحب کی بیٹی کی کلاس میں ہی ایڈمیشن کو لیا۔ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالو گے؟ وہ سنجیدگی سے بولے تو احمد سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ مجھے محبت ہے اس کی، اور اس کی محبت کی خاطر ایڈمیشن لیا ہے، وہ اطمینان سے بولا تو پرنسپل صاحب نے گہرا سانس بھرا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی احمد کے چہرے پر عجیب مگر سکون بری مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ آج اس کے یہاں آئے تیسرا روز ہو چکا تھا، اور وہ دن سے کمرے میں ہی بند تھے۔ صرف ایک ملازم آ کر اسے کھانا دے جاتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے، لیکن شاید یہ شہر سے کوئی باہر کی جگہ تھی۔ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، کیوں اغوا کر رکھا ہے مجھے؟ آج جیسے ہی ملازم کمرے میں کھانا دینے کے لیے داخل ہوا، وہ چیخ پڑی، ہم نہیں جانتے میم، یہ سوال جب سر آئیں تو آپ ان سے کیجیے گا۔
ملازم نے ہمیشہ کی طرح وہی جواب دیا، کون ہے تم لوگوں کا باس؟ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ تم لوگ شاید جانتے نہیں ہیں میں علاقے مغل کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ شہر کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گا مگر مجھے ڈھونڈ کر ہی رہے گا۔ وہ چلا رہی تھی مگر ملازم جا چکا تھا۔ آج اس نے کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ آج بھاگنے کو کوئی طریقہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کاش بھی مجھے بچانے کے لیے یہاں پر آ جاتا، مگر اس کا باپ کہاں اسے ڈھونڈ پائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے باپ کے علاوہ ایک اور چہرہ آیا، احمد۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے۔ اس کے علاوہ نہ موبائل نہ کوئی کانٹیکٹ۔ وہ کیسے رابطہ کرے گی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہم دونوں دوست ہیں نابیہ، احمد کی آواز کہیں دور سے گونجی۔ اس نے ایک نظر ونڈو کو دیکھا پھر ونڈو کو لی۔ وہ دوسرے فلور پر تھی، وہ نیچے کیسے جائے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر بیڈ شیٹ پر ڈالی، ہاں یہ میرے کام آ سکتے ہے۔ وہ بھی پھر انابیہ مغل کی بار ہار ماننا تو کیکا ہی نہیں تھا۔ جلدی سے بیڈ شیٹ کو بالکنی کے ساتھ باندھ کر وہ اس طرح لٹکتی ہوئی بہت مشکل سے نیچے پہنچے۔ وہ واقعی کوئی فارم ہاؤس تھا۔ وہ آس پاس دیکھتی ہوئی بھاگ رہی تھی لیکن فارم ہاؤس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر اسے نظر آ ہی گیا مگر وہاں پر گارڈ بیٹھے تھے۔ اب گارڈ کی نظر سے بچ بچا کر جانا بہت مشکل تھا۔ کچھ دیر سوچتی رہی کیا کرے، پھر ایک آئیڈیا آیا۔ وہ پاس ہی ایک درخت کے پیچھے گئی اور وہاں زمین پر پڑی مٹی کے کچھ ٹکڑے اٹھائے۔ اب وہ ان ٹکڑوں کو زور سے دیوار پر پھینک مارنے لگے لیکن آواز اتنی اچھی سے نہیں نکل رہی تھی۔ اسے کچھ تک چاہیے تھا، کوئی کنکر، کوئی پتھر وغیرہ کچھ۔ دیر وہ مزید اندھیرے میں تلاش کرتی رہی کیونکہ رات اپنے آخری پہروں پر تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 چھوٹے موٹے پتھروں کے ٹکڑے آ گئے۔ اس نے پوری قوت سے ان پتھروں کو دیوار پر دے مارا کہ شور پیدا ہوا۔ گارڈز چوکنا ہوتے اس دیوار کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ جلدی سے درخت کی آڑ میں ہو گئی۔ جیسے ہی گارڈ آگے بڑھے وہ درخت کی طرف سے دوسرے سائڈ سے نکلتی گیٹ کی طرف بھاگی اور چھوٹا سا گیٹ کھولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جائے گی۔ جب سامنے سے آتے کسی وجود سے ٹکرائی، ایک پل کے لیے اس کے لبوں سے چھینک نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس نے سامنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہا اور اگلے ہی پل اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ احمد تھا۔ وہ جلدی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ احمد، اچھا ہوا تم آگے، میں نہیں جانتی یہ کون لوگ ہیں اور کیوں مجھے اغوا کر کے رکھا ہے۔ پلیز خدا پہ مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر احمد کے سینے سے لگ گئی۔ انابیہ، اس نے احمد کی آواز سنی۔ اس کے بعد اس اپنی گردن پر کچھ نوکیلا محسوس ہوا۔ پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو دوبارہ اسی کمرے میں پایا۔ وہ حیران پریشان سے اٹھ کے بیٹھی۔ کیا اس نے صرف خواب دیکھا تھا؟ کیا اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی؟ وہ احمد کو دیکھنا وہ صرف خواب تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر رونے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ اگلے ہی پل کمرے کی لائٹ جل اٹھی۔ وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے آس پاس دیکھنے لگی تو آنکھوں میں حیرت و بے یقینی ابھری۔ وہ پتھر ہو چکی تھی۔ سامنے ہی 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک شخص صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر انابیہ کی سانسیں ہی رک گئی۔ اس کے پیچھے کچھ نوکر کھڑے تھے۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے سر پر زمین اور آسمان گھومنے لگے۔ تو مسٹر انابیہ ذاکر مغل، تمہیں ہوش آ گیا؟ اس کے لہجے کی سختی نے انابیہ کو ساکت کر دیا۔ اور بیٹھ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے۔ احمد، یہ تم ہو؟ اور تم اس حلیے میں؟ وہ حیران پریشان تھی۔ ہاں، وہ اسے پہچان چکی تھی۔ وہ احمد ہی تھا۔ وہ احمد جس کے ساتھ وہ پچھلے کچھ مہینوں سے یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، جو کہ تیل سے بٹھائے بال اور اول جلول حلیے میں ہوتا تھا، مگر یہ تو کوئی الگ ہی احمد تھا۔ سوبر، ڈیسنٹ، ہینڈسم، چارمنگ۔ اور صوفے سے اٹھا اور اب قدم قدم چلتا انابیہ کی طرف آ رہا تھا۔ میرا نام احمد نہیں ہے، میں ہوں فارس بادشاہ، اس شہر کے انڈر ورلڈ کا بادشاہ۔ اس کی بات سنتے ہی انابیہ کو اپنے سر پر دھڑا دھڑ آسمان کھٹتا محسوس ہوا۔ اس نے بہت بار فارس بادشاہ کا ذکر اپنے باپ کے منہ سے سنا تھا۔ اس کا باپ کہتا تھا فارس بادشاہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اتنا بڑا دھوکا؟ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکا دیا؟ تم نے مجھے اغوا کروایا؟ وہ حیران اور پریشان سے فارس سے پوچھ رہی تھی۔ فارس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری۔ اگر آج کی بات یہ یہاں سے بھاگی تو تم لوگوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ وہ پلٹا تھا اور پیچھے ملازمین کو دیکھتے ہوئے دہاڑا۔ سب نے اسوات میں سر ہلایا۔ فارس نے اشارہ کیا، سارے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب صرف وہ اور انابیہ کمرے میں رہ گئے تھے۔
तुम तो मेरे दोस्त थे आमिर, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। इसका मतलब वो गरीब होना, वो मासूमियत, शराफत पर रोंग न चाहा, वो सब तुम्हारी प्लानिंग थी। वो फट पड़ी। यकीन नहीं हो रहा था कि उसे धोखा देने वाला कोई और नहीं, अहमद था। उसकी आंखों में टूटे हुए ख्वाबों की किरचियां चुभने लगी। उसकी जानिब कदम देने लगा। ओह, ये शरीक बनने की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ तुम्हें शीशे में उतारने के लिए, तुम्हारी नज़रों में अच्छा बनने के लिए, अपना इमेज बनाने के लिए मैं अहमद बन के यूनिवर्सिटी गया, तुम्हारे करीब रहा, तुम्हारे बारे में सब जाना, तुम्हारी रूटीन, तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारे बाप की कमजोरी। तुम पर हमला करना बहुत आसान था ना। तुम सीधी सारी स्टाफ टारगेट थी, क्योंकि तुम्हारे लिए ना कोई सिक्योरिटी रखी गई थी और ना ही कुछ और। इतना अमीर बाप और अपनी बेटी को यहीं छोड़ दिया। यही चीज खटक रही थी और मैं इसी बारे में सोच ही रहा था कि तुमने मेरे सर पर धमाका कर दिया, अपने मंगने का बताया, और फिर मुझे साथ बता दिया कि अब तो यूनिवर्सिटी भी नहीं आओ। मैंने उसी टाइम तुम्हें किडनैप करने का फैसला कर लिया। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोलता जा रहा था। उसकी बात सुनते ही अनाबिया का सांस रुकने लगा। यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी धोखेबाज शख्स को दिल दे बैठी है। तुम दोस्त नहीं हो, तुम दोस्त के नाम पर धब्बा हो धब्बा अहमद। वो चिल्लाई थी। वो मजीद इसकी जाने बढ़ा। अब तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए तुम ही वाहिद हथियार हो। तो क्या करता? तुम्हारे बाप ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया था। तुम्हारे बाप की वजह से मेरे माँ बाप की मौत हुई। मैं यतीम हूँ क्या? अपने माँ बाप से बिछड़ गई मैं कैसे तुम्हारे बाप को सुकून से रहने दूँ? अब उससे बचा लेने के लिए तुम मेरे लिए बेहतरीन हथियार हो। उसके करीब आता उसका गाल सहला रहा था। अगले ही पल अनाबिया ने उसे खुद से दूर धकेला। खबरदार, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की या मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारी जान निकाल दूंगी। वो चिल्लाई थी। फारस कहा लगा कर हंस पड़ा। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है स्वीटहार्ट, फारिस ने कहा तो उसने एक नजर खौफ से दरवाजे की जानिब देखा जो बंद था। देखो अहमद, मुझे जाने दो। अगर तुम्हें मेरे बाप से बदला लेना है तो उनसे लो, मुझे क्यों इन सब में घसीट रहे हो? वो परेशान सी होती लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। अगले ही पल फारस ने उसका मुंह दबोचा। क्योंकि तुम्हारे बाप ने मेरे दिल को वीरान किया था और मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली। तुम्हारे बाप ने मेरे माँ बाप के साथ जो कुछ किया था, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ भी वही सलूक करूंगा और अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। सिर्फ 10 साल का था मैं जब मेरी आंखों के सामने तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के माँ बाप को धमकी दी और मेरे माँ बाप को एक्सीडेंट के जरिए मरवा दिया था, क्योंकि सिर्फ इसके लिए मेरा बाप बिजनेस की दुनिया का एक हीरा था। और तुम्हारे बाप को सिर्फ ये इनसिक्योरिटी थी कि कहीं मेरा बाप दुनिया बिजनेस की दुनिया में तुम्हारे बाप से आगे ना बढ़ जाए। और मेरे माँ बाप को मरवा दिया गया। मेरे अंदर इस बात का बरसों से इंतकाम का बीज उगा है और अब तबाना दरख्त बन चुका है। फिर अब तुम्हारे साथ मैं क्या कर गुजरूंगा तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। उसका जबड़ा दबोचते हुए दहाड़ा था। अनाबिया के सारे वजूद में खौफ गायब कर गया। वो कहाँ फंस गई थी? खुदा के वास्ते ये मत करना, दूर रहो मुझसे अहमद। तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है, मैं एक औरत हूँ। तुम कैसे मेरी इज्जत के साथ खेल सकते हो? वो चिल्लाई थी। माँ के वास्ते? पर पारे से एकदम से पीछे हट गया और उसका हाथ उठा दिया और अनाबिया के चेहरे पर एक तमाचे का निशान छोड़ गया। अगर आज के बाद तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम लिया, तुम्हारा मुंह नोच दूंगा। वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि अनाबिया का सारा वजूद कांप गया। फिर वो रुका नहीं, कमरे से बाहर निकल गया और अनाबिया वहीं जमीन पर बैठी फूट फूट कर रोती चली गई। पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था, वो यहीं पर बंद थी। बस फर्क इतना था कि अब वो उस कमरे से बाहर निकलने की इजाजत दे देता था। जाकिर मुगर अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि फारिस ने उसे शहर से बाहर एक फार्म हाउस में छुपा रखा था। उसके फार्म हाउस जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इस वक्त वो बाहर गार्डन में बैठी थी और उसने खुद ही भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर पारस ने कुछ किया था तो वो सच ही होगा। वो जानती थी उसका बाप अपनी बिजनेस की दुनिया में कुछ भी कर गुजरेगा और उसके बाप को अंदाजा ही नहीं था कि वो कितने किसी का कितना बड़ा नुकसान कर देता है। वो खामोशी से अंदर दाखिल होती गाड़ी को देख रही थी। वो गाड़ी से उतरता हुआ अब उसकी जानिब आ रहा था। इसके पास से गुजरता वो रुका। 2 मिनट के अंदर अंदर पहुंचो, सख्ती से चिल्लाते हुए वो अंदर चला गया। इस वक्त अनाबिया ने सफेद रंग की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसके दामन पर हल्के हल्के गोल्डन कलर का काम हुआ था। वो अपने आंसू साफ करती हुई उठी और उसके पीछे अंदर दाखिल हुई। मुलाजिम ने इशारा किया वो ऊपर है तो वो ऊपर चली गई। ऊपर वो लाउंज में सोफे पर बैठा था।
اور بغیر کچھ کہے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا کوٹ وہیں اتار کر پھینک دیا، ٹائی کی ناؤ ڈیلی کرتے شرٹ اتار کے بھی وہیں اتار کر رکھتی تھی۔ دیکھو میں مزید تمہیں اس فارم ہاؤس میں برداشت نہیں کر سکتا، وہاں تمہارا باپ سکون سے بیٹھا ہے، یہاں میں بے سکون ہوں، اور پھر جس کام کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے وہ کام ہو جائے، تاکہ تمہارے باپ سے بدلہ لے کر میں تمہیں یہاں سے چلتا کر سکوں۔ صفا کی انتہا کرتے ہوئے بولا۔ نابیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک وقت تھا جب ہم دونوں بہت اچھے اور بہترین دوست ہوا کرتے تھے، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں تمہیں اپنا ہم سفر بناؤں گی، لیکن خیر اب شاید کچھ اور ہی منظور ہے۔ مجھے تمہاری بات منظور ہے، اب تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، ایک چھوٹی سی شرط۔ اگر تم مان جاؤ تو میں خود اپنا وجود تمہیں دے دوں گی۔ وہ بے تاثر لہجے کے ساتھ بولی۔ فارس حیران رہ گیا۔ ویسے تو مجھے تمہاری کسی شرط میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن کیا ہے نا کہ تم ایک وقت میں میری دوست رہ چکی ہو، تو اسی لیے بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس کا انداز احسان کرنے والا تھا۔ آمن مجھ سے نکاح کر لو، اس کے بعد بے شک میرے جسم کو نوچ ڈالنا، میں تمہیں اف تک نہیں کہوں گی۔ اس کی بات سن کر فارس کا دماغ پھک سے اڑ گئے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم فارس پاشا کی بیوی بنو؟ اس نے کس قدر تنفر اور نفرت سے کہا تھا کہ انابیہ کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھو لیا۔ جب تم نے پہلی بار بتایا نا کہ تم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہو، میرے دماغ میں جانتے ہو پہلا جملہ کیا آیا تھا؟ کہ جب میں اپنے گھر جا کر اپنے باپ سے بات کروں گی کہ مجھے احمد بہت اچھا لگتا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میرا باپ کہے گا کہ کیا اس مڈل کلاس احمد کی حیثیت ہے کہ وہ انابیہ مغل کا شوہر بنے؟ لیکن پھر بھی میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے شاید میرا دل تم پر آ گیا، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ لیکن نہیں، اب مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے احمد۔ تم چاہتے ہو کہ میرے باپ سے بدلہ لو، میں خود تمہاری مدد کروں گی، لیکن میری صرف ایک ہی شرط ہے، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس کے بغیر میں اپنا وجود چھونا تو دور ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ اگر تم نکاح کے لیے مان جاتے ہو تو بے شک میری جان بھی لے لینا، میں مر بھی جاؤں گی، پھر کبھی بھی تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کروں گی، تمہیں کبھی نظر بھی نہیں آؤں گی۔ بھلے تم مجھے نکاح نامہ بھی مت دینا، چاہے تم کوئی بھی ثبوت مت چھوڑنا کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں، لیکن بغیر نکاح کے اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی بارے میں سوچا، میں خدا کی قسم اپنی جان لے لوں گی۔ اور تم مجھے جانتے نہیں ہو، جب ایک لڑکی اپنی عزت کی حفاظت کرنے پر آئی نا، تو پھر وہ جان کی قربانی دینا زیادہ آسان سمجھتی ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ فارس متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ داد دینے والے انداز میں اس نے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجائی، پھر صوفے سے اٹھ کر قدم قدم چلتا وہ انابیہ کے پاس آیا، اور انابیہ ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جو اس نے یہاں کچن سے اٹھایا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے وہ چاقو اپنی شہرت پر رکھ لیا۔ تم میرے دوست رہے ہو، اس لیے تمہیں بہت پیار اور محبت سے کہہ رہی ہوں کہ تم ابھی بھی جانتے نہیں ہو یہ انابیہ مغل کیا چیز ہے۔ ایک بھی قدم اگر تم نے میری طرف بڑھایا تو خدا کی قسم میں اپنا گلا کاٹ لوں گی۔ وہ بغیر ڈرے بغیر گھبرائے ہوئے بولی تھی، کیونکہ جان گئی تھی کہ یہ شخص کتنے مہینوں سے اس کے ساتھ اپنے چہرے پر مکھوٹا چڑھائے گھوم رہا تھا۔ اسے اس پر کوئی رحم نہیں آیا تھا۔ فارس ہنس رہا تھا۔ تمہاری بہادری مجھے پسند آئی کیونکہ میں ایک وقت میں میری دوست رہ چکی ہوں، اس لیے میں تم پر احسان کر دیتا ہوں۔ اب تمہارے قریب نکاح کے بعد جاؤں گا، لیکن تمہاری واقعی حیثیت فارس پاشا کی بیوی بننے والی تو ہرگز نہیں ہے۔ تنفر اور نفرت سے اس کے وجود کو ایک آخری نظر دیکھتے ہوئے وہ چلا گیا۔ وہ وہیں چاقو پھینک کر زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اب رو رہی گئی۔ اس کے سامنے جتنا بہادر بنی تھی اب اتنی ہی کمزور محسوس کر رہی تھی۔ کاش تم کبھی نہ بدلتے احمد، وہ بڑبڑاتی رہ گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، مگر اس بار گواہ اور نکاح خوامی موجود تھا۔ وہ پتھر کی مورت بنی تھی، سر پر دوپٹہ لے لیا تھا، چہرہ اپنا چھپایا ہوا تھا۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے مرضی پوچھ رہے تھے۔ اس نے خالی ذہن کے ساتھ 3 بار قبول ہے بول کر اپنے تمام حقوق فارس پاشا کے نام کر دیے تھے۔ پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی کی بہت بھیانک رات ہونے والی ہے، مگر وہ ان سب کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ چند منٹ گزرے تھے کہ وہ کمرے میں داخل ہوا اور آسمان پر بادل بہت زوروں سے گرج رہے تھے اور اب بارش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے ایک بار فارس کو دیکھا جو اپنی شرٹ کے اوپری بٹن
کھولتا اس کے قریب آ چکا تھا۔ اب تو میں تمہاری شرط مان چکا ہوں، امید ہے اب تم مجھے اپنی مرضی سے میرا شکار بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں استفاقیت تھی۔ بغیر کچھ کہے اس نے اپنے گلے سے دوپٹہ نکالا اور وہیں بیڈ پر پھینک دیا۔ میں اپنی شرط پر قائم ہوں، وہ اسے اجازت دے چکی تھی۔ کیا ہو نوچ لو مجھے۔ فارس اس کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ قدم قدم چلتا اس کے پاس پہنچا، جھٹکے سے اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا کہ انابیوں کو اس کی سانسوں سے اپنا چہرے کی جلد بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس کا سر جو کچھ دیر پہلے درد سے پھٹ رہا تھا اب اس میں ایک دم سے سکون آ گیا۔ اس سے فارس کی سانس اپنے اور مزید کس محسوس ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور وہ اس کے ہونٹوں پر چکا ہوا تھا۔ اس کے ہر ایک لمس میں شدت تھی۔ انابیہ کے ذہن تاریکی میں جانے سے پہلے ایک بار پورا کھل گیا۔ اب وہ اس کے گلے پر جھکا ہوا وہاں پر اپنی شدت چھوڑ رہا تھا۔ انابیہ کے لبوں پر ایک چیز کی نکل گئی اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، جیسے مرنے والے کو کسی کو اپنی آخری بات بتانا ہوتی ہے، اس نے ویسے ہی بولا تھا۔ فارس ایک دم سے چونکا۔ اس نے دیکھا انابیہ کا سارا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ انابیہ تم نے اپنے ساتھ کچھ کیا ہے کیا؟ کیا کیا تم نے؟ اس کا گال تھپ تھپا کر پوچھ رہا تھا۔ انابیہ کے لبوں کو سخت مسکراہٹ نے چھوا۔ فکر مت کرو، زہر نہیں کھایا۔ تم نے میری شرط مانی ہے، اس لیے اب تمہاری ہر بات مانوں گی۔ بس میرے سر میں بہت تیز درد اٹھ رہی تھی، میں نے صرف سر درد کی گولیاں کھائی ہیں۔ فارس کے چہرے پر غصے کے نہیں اس وقت فکر مندی کے انصار تھے۔ کون سی گولیاں کھائی ہیں؟ کتنی گولیاں کھائی ہیں؟ وہ پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ انابیہ کا دماغ اب اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا، مگر وہ بے ہوش نہیں ہونا چاہتی تھی۔ شاید 5 یا 6۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ فارس کا دماغ تھک سے اڑا۔ بیوقوف لڑکی، ایک ساتھ کون 5-6 گولیاں کھاتا ہے؟ 1 یا 2 کھائی تو کافی تھا، وہ غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ انابیہ کے لبوں کو سخت مسکراہٹ نے چھوا۔ میں سالوں سے پرسکون رہنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اگر میری آنکھیں بند ہوگی تو میں کبھی بھی آنکھیں نہیں کھول پاؤں گی، اس لیے میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ اس کا سارا وجود ٹھنڈا بڑھ رہا تھا، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ فارس نے جلدی سے اب اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل دیا۔ اب سردی سے کانپنے لگی تھی۔ اس نے فارس کی شرٹ کو مٹھی میں پکڑا تھا۔ میں آخر ہر روز لیٹ کیوں ہوتی تھی؟ گھر میں کیا کرتی تھی؟ پڑھتی کیوں نہیں تھی؟ تمہیں بتانا چاہتی ہوں، میں بہت اکیلی ہوں احمد۔ میرے باپ نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، تو اس باپ کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو۔ وہ باپ جس نے کبھی مجھے پیار سے گلے تک نہیں لگایا، مجھے کبھی بیٹی نہیں کہا، کیونکہ اسے تو بیٹا چاہیے تھا۔ یقیناً وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی۔ فارس خاموشی سے اسے کمبل میں ڈھانپتے ہوئے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ میں سالوں پہلے اپنی ماں کو کھو بیٹھی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرے باپ نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا، میری ماں کو تھپڑ مارتے ہوئے دھکا دیا تھا۔ پھر میری ماں سیڑھیوں سے لڑک کر گری۔ وہ زمین پر گری ہوئی تڑپ رہی تھی، لیکن میرے باپ نے اتنی انسانیت نہیں تھی کہ میری ماں کو ہاسپٹل لے جاتا۔ اس کا فاقی سے مرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں محض 6 سال کی تھی جب میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے تب سے ہر مرد سے نفرت ہو گئی، لیکن تم نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ ہر مرد برا نہیں ہوتا۔ تم میری زندگی میں آئی، مجھے تم سے محبت ہو گئی، لیکن آج تم نے بھی ثابت کر دیا کہ ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے۔ تم مجھے نوچ لو، اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لے لو، میرے باپ کو تباہ کرنے کے لیے مجھے استعمال کر لو، لیکن تمہیں ایک بات بتا دو، میرے باپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ انفیکٹ مجھے جان سے مار دے گا، اسے فرق نہیں پڑتا کہ میں جیوں یا مروں۔ اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کہ میری ماں کے مرنے کے بعد میں کیسی رہی۔ اولاد کو پیار دینا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، صرف اس کی خواہشیں پوری کرتے رہنا یہ والدین کا فرض نہیں ہوتا۔ میں بہت ٹوٹی بکھری ہوں اندر سے۔ تم میرا دل چیر کے دیکھو گے، تمہیں میرا دل ٹوٹا ہوا ملے گا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، آنکھیں بند ہو رہی تھی، وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اور فارس کا سانس رک گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے بولتے سن رہا تھا۔ اس نے فارس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے، کبھی اس کی شرٹ کو پکڑتی تھی، کبھی اس کے سینے سے لگی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے راتوں کو خوفناک خواب آنے لگے تھے، بار بار اپنی ماں آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو مرتے دیکھتی تھی، پر مجھے آدھی رات کو خوف سے نیند نہیں آتی تھی۔ میں ساری رات بہت بے سکون رہتی تھی، بہت مشکل سے 4 بجے جا کر میری 2-3 گھنٹے آنکھ لگتی، اس لیے میں ہر روز یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاتی تھی۔ میں زندگی کے 18 سال تکلیفوں میں گزارے احمد، لیکن جب تم میری زندگی میں آئے مجھے لگا شاید یہ شخص مجھے سمجھتا ہے، لیکن نہیں،
تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ہر مرد صرف عورت پر اپنی حکمرانی اتارنے کے لیے آتا ہے۔ عورت کے وجود پر اپنی مردانگی دکھانے کے بعد ہر شخص اپنی راہ پر چل پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب وہ ہنس رہی تھی جیسے خود کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ شخص مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا۔ مجھے لگتا تھا شاید تم مجھ سے محبت کرتے، لیکن نہیں، تم بھی نہیں کرتے۔ میں تم سے ایک درخواست کروں، پلیز پوری کرنا۔ وہ ایک بار پھر تھوڑا سا اٹھ کر اب احمد کے چہرے کے پاس ہو رہی تھی۔ جب تمہارا بدلہ پورا ہو جائے نا تو پلیز مجھے ایسے میں چھوڑنا، مجھے مار دینا، میں تمہاری احسان مند رہوں گی، کیونکہ اب اس دنیا میں جینا بہت مشکل ہے۔ اتنا کہتے ہی اس کی آنکھیں اب بند ہو چکی تھی، پلکوں پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ سو جاؤ، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بہت مشکلوں سے بولا تھا اور گلے میں آنسوؤں کا گھولا اٹک گیا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ وہ خود اسی شخص کی ڈسی ہوئی تھی۔ انابیہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے بعد اس نے کوئی ہوش نہیں رہی کہ وہ کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی، کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ فارس پریشان سا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اس قدر تکلیف سے گزر رہی ہوگی۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس میں اور ذاکر مغل میں کیا فرق رہ گیا تھا؟ وہ بھی تو وہی بننے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں سے فوراً توبہ نکلی تھی، فوراً معافی نکلی تھی۔ انابیہ پر اچھے سے کمبل اڑانے کے بعد اس نے انابیہ کے ماتھے پر لب رکھے۔ شکر ہے تم نے مجھے وقت رہتے روک لیا، ورنہ میں یہ کیا کرنے والا تھا۔ شکر ہے میری آنکھیں کھل گئی، ورنہ میں کبھی کسی سے آنکھیں نہ ملا پاتا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اور انابیہ کے ماتھے پر پھسل گئے۔ سب گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ صبح جب انابیہ کی آنکھیں کھلی تو دن کے 10 بج چکے تھے۔ کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جسے اس نے زندگی میں بہت عرصے کے بعد اتنی اچھی اور پرسکون نیند لی ہو۔ وہ سو کر اٹھی تو دیکھا مکمل طور پر کمبل سے ڈھکی تھی۔ کمرہ خالی تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، بس نائٹ بلب کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ انابیہ نے کچھ پل کے لیے اپنے حواس بحال کیے، یاد کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا تھا اور وہ کہاں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کے دھندلے مناظر نمایاں تھے۔ تو کیا وہ اپنا بدلہ لے کر جا چکا تھا؟ انابیہ حیران ہوتی پوچھ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی بیڈ پر بیٹھی تھی، تب سوچ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ بہت آرام سے کھلا اور فارس اندر داخل ہوا۔ شاید اس نے یہ سوچا کہ انابیہ سو رہی ہوگی، مگر وہ اٹھ گئی تھی۔ اسے جاگتے دیکھ کر فارس نے ناشتے کی ٹرالی اندر کی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، جس نے آج پھر 3 پیس سوٹ نہیں پہنا تھا بلکہ سارا سی شرٹ اور ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی، بالکل اسی حلیے میں تھا جس میں وہ اکثر یونیورسٹی آتا تھا۔ وہ حیران و پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اٹھ کے چلو فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کر لو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر سکتا ہوں؟ سنجیدگی سے کہنے پر انابیہ فوراً خاموش ہو گئی۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا تھا، ہماری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ زیارت دماغ پر زور مت ڈالو اور جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، ناشتہ کرو۔ اس کے لہجے میں اب تھوڑی سی سختی آ گئی تھی۔ انابیہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ تم کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ اتنا اچھا بننے کی کوشش مت کرو فارس، وہ توقع سے بولی تھی۔ طبیعت خراب ہے نا تو میرا دماغ کھانا بند کرو۔ اگر تمہیں کچھ کھانا ہی ہے تو کھانا کھاؤ۔ اب یہ لڑکی اسے غصہ دلانے لگی تھی۔ انابیہ احتیاط سے بیڈ سے اٹھی اور پھر واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ 5 منٹ کے بعد وہ باہر نکلی اور اب بھی وہیں بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے دوبارہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ ناشتہ کرو، وہ اسے غصے سے گور رہی تھی۔ تمہیں کب سے میرے کھانے کی فکر ہونے لگی؟ سچ بتاؤ، کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ جیسے وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ کچھ بھی نہیں چاہتا اس وقت، میں فی الحال یہ چاہتا ہوں کہ تم سکون سے ناشتہ کرو۔ فارس نے کہا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا کوئی سکرو ڈھیلا ہو گیا ہے فارس، یا پھر کل رات تم کوئی نشہ کر آئے ہو۔ وہ نشہ تمہارے سر پر چڑھ گیا ہے، اس لیے تم مجھے اس طرح ٹریٹمنٹ دے رہے ہو۔ وہ حیران پریشان اس کے سر کو چھوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اگلے ہی پل فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے دور کیا۔ سکون سے بیٹھی رہو، ناشتہ کرو، پھر بتاتا ہوں کہ میرا کیا مقصد ہے۔ جیسے وہ اس کے دل کی بات کر گیا تھا تو انابیہ کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ میں پہلے جانتی تھی، تم اتنی مہربانی مجھ پر ایسے ہی نہیں کر رہے، تلخ لہجے میں کہتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ وہ خاموش اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ اب اس سے زیادہ اس لڑکی کے سامنے اچھا بننے کا دکھاوا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اچھا بنتا تو یہ مانتی ہی نہیں تھی۔
नाश्ता करने के बाद उसने सारे बर्तन समेटे तो वो दोबारा उसके सामने बैठा हुआ था। मैंने एक फैसला किया है, उसने इतनी संजीदगी से कहा। कुछ पल के लिए अनाबिया का सांस रुक गया। न जाने क्या फैसला किया होगा। वो सांस रोक कर अब उसके बारे में ही सोच रही थी। जब वो बोल उठा, मैं दाकिर मुगल पर एक केस किया है कि उसने 3-4 लोगों को मारा है और उनमें से एक तुम्हारी माँ भी है। बस तुम्हें कोर्ट जाना है और अपनी माँ की मौत की गवाही देनी है और ये बताना है कि तुम चश्मदीद गवाह थी। बेशक तुम छोटी थी मगर तुम्हें ये बताना होगा। इस तरह तुम्हारी माँ की मौत ने तुम्हें कितना ट्रॉमा किया है। और इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती है। और देखो मैंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। अपने दोनों हाथ उठाते हुए जैसे अनाबिया को यकीन दिलाना चाहता हो। अनाबिया हैरानी और फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। मगर तुमने अचानक अपना प्लान क्यों बदला और मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? अनाबिया ने एक साथ दो दो सवाल पूछे थे। मेरे ख्याल से तुम्हें जितना कहा है उतना ही करना चाहिए। हम लोग कल कोर्ट जा रहे हैं तो बेहतर होगा वकील के सामने क्या बताना है उस बारे में सोचो। वो आखिरी बात गुस्से से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया और नाबिया जहाँ थी वहीं की वहीं परेशान और साकित बैठ गई। अब वो क्या करने के बारे में सोच रहा था? उसने ऐसा क्यों किया? बहुत सारे सवाल थे जो अनाबिया के दिमाग में घूम रहे थे। अगले दिन वो उसके साथ खामोशी से कोर्ट जा रही थी। पता नहीं उसने एक ही रात में क्या से क्या फैसला कर लिया था और इस बारे में अनाबिया ही सोच रही थी। मगर क्या चाहता कुछ नहीं जानती थी। वो ड्राइविंग कर रहा था। वो खामोशी से उसके साथ बैठी थी। वो मुख्तलिफ हिदायत दे रहा था कि तुम्हें वकील के सामने ये सवाल और ये जवाब देने हैं। वो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। अदालत लग चुकी थी। सामने उसके बाप को कटहरे में खड़ा किया जा चुका था और अब वकील इस बात का इल्ज़ाम लगा रहा था कि पारिस ने अनाबियों को किडनैप किया है और अब वो अनाबियों को मिसयूज कर रहा है। उसका बाप उसके सामने खड़ा था। सच बताओ अनाबिया, उसके बाप ने बहुत मान से कहा था, जैसे उन्हें पता हो कि अनाबिया अपने बाप के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। उसे बुलाया गया। मिस अनाबिया, जाकिर मुगल आपको जो भी कहना है प्लीज जरा कटहरे में आकर कहिए। जज की बात पर वो उठी और अब उनके सामने खड़ी थी। पहला सवाल हुआ, तो बताएं क्या वाकई फारिस पाशा ने किडनैप किया था? उसने एक नज़र फारिस को देखा जो संजीदा चेहरे के साथ बैठा था। अनाबिया का सर नफी में हिला और सारे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। उसके ज़रा सन्नाटा उसके अंदर और बाहर था। तो क्या आपको फारिस पाशा ने अगवा नहीं किया? एक और सवाल हुआ। नहीं। तो क्या आप बताएंगे आपको किसने अगवा किया था? मेरा एक क्लास फेलो था। उसका नाम अहमद था। उसने मुझे किडनैप किया था और मुझे वहां से बचाने वाला फारिस था। उसकी बात सुनते ही फारिस के होंठों को एक मुस्कुराहट ने छुआ था। ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से कह रही थी। इस सवाल और जवाब के लिए फारिस ने इसे प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि जब उससे पूछा जाएगा कि इसे किसने किडनैप किया है तो वो फारिस का ही नाम लेगी। इस तरह फारिस को जेल हो जाएगी। मगर उसने इस तरह से फारिस को बचा लिया था। फारिस को वाकई उम्मीद नहीं थी। तो अब आपका दोस्त अहमद कहाँ है? जज साहब ने सवाल किया। मालूम नहीं, वो शायद भाग गया। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं उस पर बहुत ज्यादा यकीन करती थी। हम दोनों साथ पढ़ते थे लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वो खामोश हो गई। अच्छा, आप बताएं, आपने कौन सा हादसा देखा था? कि फारिस की तरफ से वकील था जो उससे पूछ रहा था। मैं 6 साल की थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जज साहब। वो ट्रॉमा, वो बचपन की खौफनाक यादें मेरे जहन से नहीं निकलती। जब मेरा बाप घर आया तो मेरी माम ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने बिजनेस राइवल्स का मर्डर क्यों किया था। इस बात पर मेरी माँ पर गुस्सा होने लगे। कहने लगे तुम अपने काम से काम रखो। मेरी माँ ने कहा ये गलत है और वो पुलिस के पास जाएंगी और उन्हें बताएंगी कि वो कत्ल मेरे बाप ने किया है। मेरे बाप ने गुस्से से मेरी माँ पर हाथ उठाया। वो सीढ़ियों में खड़ी थी और उनका पाँव फिसल गया। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरी और उनके सर से खून निकल रहा था और वो तड़प रही थी, वो मर रही थी। मगर मेरे बाप को उन पर तरस नहीं आया। मेरे बाप ने सफाकी की इंतहा की। मेरी माँ को मरते देखा और फिर माँ मर गई। वो रात आज भी मेरी यादों में कैद है। मैं कई सालों से पुरसुकून होकर नहीं सोई। जज साहब, ये सिर्फ नाम का बाप है। कभी इसने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं कैसी हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, सारा दिन क्या करती हूँ, मुझे कौन सी तकलीफ है, मुझे अपने बाप की कितनी ज़रूरत है।
बाकी शख्स दौलत कमाने में इतना अंधा हो गया कि बस अपने ही बिजनेस के अलावा कुछ नजर नहीं आया, और इसी ने फारिश पाशा के माँ बाप का भी कत्ल किया है। बताते हुए वो एकदम से फूट फूट कर रो दी थी, क्योंकि ऐसा भी था कि वो उसका बाप था, मगर उसके बाप के गुनाहों का जब उसे पता चला था तब तो उसने सोच लिया था कि अपनी माँ का तो छोड़ो, मगर इन बेगुनाह लोगों के लिए जिनकी आवाज़ उनकी माँ बनना चाहती थी, वो उनको इंसाफ ज़रूर दिलाएगी। उसके जहन के पर्दों में ये बात कई बरसों से थी, मगर जब फारिस ने ये बात बताई तो गुंदली सी यादें जैसे वाज़ेह हो गई थी। उसने वही बताया जो उसने देखा था जिस दिन फारिस के माँ बाप हलाक हुए थे। उसी दिन उसकी माँ का भी कत्ल हुआ था। वो बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन आज उसने अपने बाप को सजा दिलवा दी थी, और ये दिलवानी बनती भी थी, क्योंकि वो शख्स और न जाने कितने लोगों को इसी तरह मारता रहता। सारी अदालत में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर अदालत ने सजा सुनाई। जाकिर मुगल को फांसी की सजा सुना दी गई थी। फारक ने कानून का सहारा लिया। इस बार से सारा कुछ खुदा पर छोड़ दिया था। वो दोनों कोर्ट से बाहर निकल आए। तुम कहाँ जाना चाहती हो, बताओ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूंगा। फारिस ने सवाल किया तो अनाबिया के होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट आ गई। मुझे अहमद से मिलना है, मुझे उसके पास ही छोड़ दो। फारिस ने हैरानगी से इस लड़की को देखा और फिर बगैर कुछ कहे वो गाड़ी में बैठा। वो भी इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। गाड़ी शहर की सड़कों पर चलने लगी। फिर गाड़ी चलते हुए बहुत खूबसूरत और एक बहुत बड़े बंगले के बाहर रुक गई। तो क्या वो यहाँ पर रहता है? फारिस को देखते उसने सवाल पूछा। हाँ, यही है उसका घर। ये सुनते ही अनाबिया के होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट आई। बहुत बड़ा झूठा था। मुझे कहता था कि मेरे बाप दूसरे शहर में रहते हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक रेंट के फ्लैट में रहता हूँ। तुम्हें तो अल्लाह ही पूछे। अहमद, वो बड़ा कर बोली और अंदर की जाने पड़ गई। अंदर नौकरों की एक फौज थी। उसके पीछे फारिस भी अंदर आया। उसका कमरा कौन सा है? आसपास चलती फिरती पूछ रही थी। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? फारिस ने मुस्कुराहट दबाए पूछा। मैं उसकी बीवी हूँ, और मैं उसके कमरे में ही जाकर रहूंगी। उसने गुस्से से घूरा था। फारिस के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। चलो आओ, मैं तुम्हें उसका कमरा दिखाता हूँ। इतना कहते हुए वो उसके साथ सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया। वो कमरे में दाखिल हुई। कमरा काफी खूबसूरत था। ये फार्म हाउस से भी ज्यादा खूबसूरत महल था। वैसे तो तुम वहां से भागने के चक्कर में थी, फिर जब मैंने तुम्हें मौका दिया तो भागी क्यों नहीं? इसकी बात पर अराबिया के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। कहाँ जाऊंगी? बाप जेल में है। पुलिस तो इसकी सारी जायदाद को अपनी तहवील में ले दिया है। अब जारी सी बात है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और दुनिया में तुम ही मेरा सहारा बच गए हो, तो तुम्हारे पास ही आऊंगी ना। मगर ये मत सोचना अहमद कि मैंने तुमसे आज भी मोहब्बत करती हूँ। अनाबिया जिस शख्स से एक बार नफरत कर लिया कि दोबारा मोहब्बत नहीं करती। वो अजीब सख्ती से बोली थी कि फारिस के होठों को मुस्कुराहट में छुआ। अच्छा ठीक है, अहमद से मत करना मोहब्बत, मगर फारिस से तो कर सकती हो ना। उस फारिस से जिसके माँ बाप के लिए तुमने अपने बाप के गुनाहों की सजा दिलवाई। उसकी इस बात पर अनाबिया का सांस रुक गया। वो कुछ नहीं बोली। वो उसके करीब आया और उसे खींचते हुए अपने साथ लगा गया। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे अंदाजा हो गया था, मुझे एहसास हो गया कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। तुमसे दोस्ती करने के चक्कर में कब तुम मेरे दिल में उतर गई, मुझे खुद अंदाजा नहीं हुआ था। लेकिन बदला हर चीज पर हावी हो गया था। क्या तुम मुझे मुदावा करने का एक मौका दे सकती हो? उस सवाल पूछ रहा था। अनाबिया ना चाहते हुए भी फूट फूट कर रो पड़ी। तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है अमर, मुझे तकलीफ दी है। दोस्त बनकर डटा। दोस्त जब तकलीफ दे ना तो ज्यादा तकलीफ होती है। वो रो रही थी। आई प्रॉमिस, मैं आइंदा कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। और फिर दोस्तों को माफ भी तो कर दिया जाता है ना। वो मुस्कुरा कर बोला था। बहुत बुरे हो तुम। वो एक मुक्का उसके कंधे पर मारती एक बार फिर से उसके सीने से लगी रोने लगी। तो पारिस मुस्कुरा दिया। आई एम सॉरी अनाबिया, एंड आई एम फीलिंग लव फॉर यू। उसके जज्बात के इजहार ने अनाबिया को सुकून कर दिया था। वो सांस रोक के उसके सीने से लगी, जब उसके माथे पर अपने लब रख चुका था। एक पल से पहले अनाबियों को अपने वजूद में दिल की तितलियां सी रक्स करती महसूस हुई। वो उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर फारिस की पकड़ सख्त थी। वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। दिल में उसके भी मलाल था, लेकिन क्या करती? अपने दिल के हाथों मजबूर थी।
اور پھر جب اس کے بارے میں سوچا تو اسے ایک طرح سے صحیح بھی لگا۔ اگر وہ چاہتا جب اس نے ساری سچائی سے بتائی تو اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اسی چیز نے جب اسے بدل دیا تو وہ بھی اپنے دل کو بدلنے کا سوچ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت ایک توانا درخت بن جائے گی۔ ہاں، زندگی میں ہمیشہ یہ ملال ضرور رہے گا۔ اس نے اپنے باپ کے خلاف گواہی دی، مگر دل میں کہیں سکون بھی تھا۔ اس نے کئی بے گناہ لوگوں کو آج انصاف بھی دلایا تھا۔ دوسری طرف وہ اسے باہوں میں بھرے بس آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آئندہ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دے گا، کیونکہ اس لڑکی سے محبت تو بہت دیر پہلے ہی ہو چکی تھی، مگر اپنے انتقام میں اس نے اپنی محبت کو دل میں ہی دبا لیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت سے اس کے زخموں کو بھر دے گا۔ وہ دو ادھورے انسان ساتھ ہو کر پورے ہو ہی جائیں گے۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔